آج ہمارا 23واں پارہ ہے اور 23ویں پارے کا جو موضوع ہے وہ ہے نعم العبد۔ نعم العبد کا مطلب ہوتا ہے کتنا اچھا بندہ، اللہ کا بڑا نیک بندہ۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو اللہ نے خود اپنے کچھ بندوں کے لیے بولے ہیں۔ یہ الفاظ اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر کچھ بندوں کے لیے خود بولے اور کچھ بندوں پر سلام بھیجا ہے کہ ان کی عظمت کو، ان کی شان کو سلام۔ یہ 23واں پارہ ایسے کچھ بندوں کی نشاندہی کرتا ہے اور ایسے کچھ بندوں کا جو ہے وہ تعارف ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اس پارے کے اندر چونکہ 4 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت ہے سورہ یاسین اس پارے کے اندر، اور اس پارے کے اندر اللہ رب العزت نے بڑے ہی خوبصورت اور یونیک پیغامات دیے ہیں اس موضوع کے متعلق کہ نعم العبد انسان کیسے بنتا ہے، اللہ کے نزدیک سب سے اچھا بندہ کیسے بنتا ہے۔ سب سے پہلے جو سورہ یاسین ہے نا، اس میں تو اللہ رب العزت کی توحید ہے، اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ جس انداز سے یہ کائنات اللہ رب العزت کے حکم کی تابع ہے، مطیع ہے، فرما بردار ہے، اسی طرح انسان بھی اللہ کے حکم کا تابع اور فرما بردار بن جائے تو نعم العبد بڑا ہی اچھا بندہ ہوگا۔ جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، سورہ یاسین میں فرمایا کہ رات بہت بڑی نشانی ہے کہ اس رات میں سے ہم دن کو نکال لیتے ہیں۔ آگے فرمایا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، ہم نے چاند کی منزلیں اور اس کے درجے بنا دیے۔ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، یہاں تک کہ پہلے بڑھنے لگتا ہے، بڑھتے بڑھتے 14ویں 15ویں رات کا چاند ہوا، پھر گھٹنے لگتا ہے، گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی باریک سی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا یہ جو سورج ہے، یہ چاند ہے، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سورج جو ہے وہ چاند کے مدار میں چلا جائے، اس کے آربٹ میں چلا جائے۔ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ رات اور دن کے نظام میں عدلی بدلی ہو جائے۔ یہ کیوں بات بتائی گئی؟ اس لیے کہ آپ میں سے کئی لوگ ہیں اس مجلس میں بیٹھے ہوئے، کوئی ایک شخص جو ہم سے سب سے زیادہ عمر میں زیادہ ہے، اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ سردیوں گرمیوں کی ٹائمنگ ہمیں پتہ ہے کہ سردیوں میں سورج کتنے بجے طلوع ہوتا ہے، کتنے بجے غروب ہوتا ہے، گرمیوں میں کتنے بجے غروب ہو رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے، ہمیں اوقات کا پتہ ہے۔ کبھی زندگی میں نظام کے اندر درم برم یا کوئی نظام میں گڑبڑ آئی ہو؟ کبھی بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسا ڈسپلن کے ساتھ، ایسے پورے سسٹم کے ساتھ نظام قائم کیا ہوا ہے، اور یہ ہمیں پیغام دیا ہے کہ جب یہ ساری مخلوق اللہ کے کنٹرول میں، اس کے حکم کے تابع ہے، تو انسان بھی اسی طرح اللہ کے حکم کے تابع ہو، تو پھر اللہ کہے گا نعم العبد، کتنا اچھا بندہ ہے۔ دوسری بات نوٹ کیجئے گا جو اسی صورت میں سورہ یاسین میں بیان فرمائی، یاد رکھیے گا دنیا میں تو انسان کے پاس اختیار ہے، وہ زبان سے جھوٹ بھی بول لیتا ہے، لیکن قیامت کو اختیار نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کہیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں علیحدہ ہو جاؤ، تمہارے ساتھ الگ معاملہ ہوگا۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی پوجا نہیں کرنی، وان اعبدونی، میری عبادت کرنی ہے، میری بندگی کرنی ہے، میرے حکم کے مطابق چلنا ہے۔
ھذا صراط مستقیم، یہی تو سیدھا راستہ تھا، آج یہ جہنم ہے، کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اصلوہا، آج اس میں جڑو۔ اور آگے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، اللہ منہ پہ تالے لگا دے، زبان نہیں بول پائے گی، کیونکہ زبان جھوٹ بولے گی۔ اللہ پوچھیں گے تم نے یہ کام کیوں کیا، کیسے کیا، اپنی صفائیاں دینے کی کوشش کرے گا۔ اللہ رب العزت کہیں کہ کذبت، تو جھوٹا، اس کی زبان پہ تالا لگے گا۔ اور فرمایا کہ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے ہاتھ بولیں گے، پاؤں گواہی دیں گے کہ جو وہ دنیا میں کام کیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے مجرموں کی حالت بیان کی ہے، لیکن اس کے برعکس اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی حالت کیا ہے؟ اللہ رب العزت ان کو خصوصی پروٹوکول سے نوازیں گے، کیونکہ انہوں نے زندگی اس انداز سے گزاری کہ نعم العبد، کہ انتہائی اچھے انسان تھے، انتہائی اچھے بندے تھے۔ پھر اس کے بعد سورۃ صافات آتی ہے، اور سورۃ صافات میں اللہ رب العزت نے اپنے کچھ نیک بندوں کا تعارف کرایا جو نعم العبد تھے۔ ان میں سے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام، نعم العبد، اچھے بندوں کا تذکرہ ہو رہا ہو تو ابراہیم کا نام نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خواب آیا، دعا کی ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ نیک بیٹا دے دے، اولاد نہیں ہے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے بیٹا دیا حلیم، انتہائی حلم والا، بردبار، تحمل والا، صبر والا۔ فلما بلغ معه السعی، 90 سال کی عمر ہے اپنی، اللہ نے بیٹا دیا ہوا ہے، اور بیٹے کی عمر تقریباً 10-12 سال اگر ہوتی ہے۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، خواب آیا، اس بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور نبی کا خواب بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تیری رائے کیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹا بھی کس کا تھا؟ ابراہیم کا نا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے کر گزریے، میری پرواہ نہ کیجیے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ ان قریب مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں سے۔ فلما اسلما، جب وہ دونوں طے کر لیا انہوں نے، فرما بردار ہو گئے، تابع ہو گئے اللہ کے حکم کے، وتلہ للجبین، اور پیشانی کے بل لٹا دیا اپنے بیٹے کو، ابھی ذبح کرنے لگے ہیں۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ کہتے ہیں ہم نے آواز دی، اے ابراہیم، بس یہ دیکھنا تھا، امتحان لینا تھا کہ تو میری محبت میں، میری اطاعت میں کہاں تک جاتا ہے۔ تو پاس ہو گیا۔ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تو نے تو خواب کو ہی سچ کر دکھایا، حکم دیتا تو ایک الگ بات تھی، تو خواب کو ہی سچ کر دکھایا۔ اور اللہ نے کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ اپنے بیٹے کو 90 سال، کہ آپ سمجھ لیجئے کہ اتنے سال بغیر جو ہے اولاد کے گزارے ہیں، اور کہاں بوڑھا ہو چکے ہیں، 90 سال عمر ہو چکی ہے، تو اللہ نے بیٹا دیا ہے تو اس کو اب ذبح کریں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ کہتے ہیں وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اسماعیل کی جگہ پہ ایک ذبیحہ بھیج دیا اور وہ ذبح ہو گیا۔ اور اللہ رب العزت کہتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے بعد والے آنے والوں کے لیے ایک سنت جاری کر دی، اور فرمایا سلام علی ابراہیم، ابراہیم کی عظمت کو سلام۔ یہ تھے نعم العبد۔ اب اس میں کردار دیکھیے نا کہ اللہ کا حکم ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم نے تو یہ شاید زندگی میں بنا لیا ہوا ہے کہ چند روپوں کے لیے اللہ کے حکم کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، چند خواہشات کے لیے، چند لذتوں کے لیے، چند جو ہے دنیاوی زینتوں کے لیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم بک جاتے ہیں، ایمان بیچ دیتے ہیں، اللہ کے حکم کو پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں۔ یہ کوئی کردار نہیں۔ کردار یہ ہے کہ جتنی مرضی بڑی خواہش ہے، بیٹے سے محبت ہے، کچھ بھی ہے، بڑی مدتوں بعد اللہ نے بیٹا دیے، لیکن اللہ کا حکم اللہ کا حکم، اللہ رب العزت کا حکم سب سے مقدم ہے۔ یہ ہے نعم العبد، کتنا اچھا بندہ تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کا بھی ذکر کیا۔ تھوڑی سی غلطی ہو گئی،
بغیر اجازت کے نکل پڑے، قوم کو سمجھایا۔ اب ظاہر ہے کہ ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، سمجھا رہے ہیں، قوم نہیں مانتی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام تھوڑا سا جلدی کر کے اللہ کے رب العزت کے حکم کا انتظار نہ کیا، بلکہ غصے میں آ کے نا قوم کو چھوڑ کے نکل گئے۔ اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، کشتی میں جا کے بیٹھے، کشتی جو ہے وہ ہچکولے کھانے لگی۔ ملا نے کہا کہ ایک بندے کو قربانی دینا پڑے گی ورنہ سارے ڈوبیں گے۔ حضرت یونس کہتے ہیں وہ پہلے ہی جذباتی ہو کے آئے ہوئے تھے، سارا وہ ذہن میں سوار تھا۔ کہا مجھے جانے دو۔ کہا نہیں یار، اب تو اتنا نوجوان خوبصورت نوجوان ہے، تمہیں کیسے جانے دو؟ کہا نہیں مجھے جانے دو۔ کہا نہیں، اور کوئی جا نہیں رہا تھا، کون جو ہے وہ چھلانگ لگائے قربانی دے۔ حضرت یونس ہی کہہ رہے تھے۔ کہا تم نہیں، تم اتنے خوبصورت نوجوان ہو، ہماری قوم کا سرمایہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال قرآن اندازی کی تو حضرت یونس کا نام آ رہا ہے، بار بار، 2 بار 3 بار قرآن اندازی کی کہ حضرت یونس کا نام ہے۔ تو پھر جائیے جی، چھلانگ لگا دی۔ تو اللہ رب العزت نے ایک مچھلی کی ڈیوٹی لگا دی، میرا نبی آ رہا ہے، تیری ذمہ داری ہے، اس کو ہضم نہیں کرنا۔ فساہم فکان من المدحضین فالتقمہ الحوت وہو ملیم، ایک حوت نے، ایک مچھلی نے جو ہے وہ ان کو اپنا لقمہ بنایا، کھایا نہیں بلکہ اپنے پیٹ میں جگہ دی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کہتے ہیں، یہاں جملہ نوٹ کیجئے گا، اللہ کہتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یونس علیہ السلام وہاں پہ اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ لوگ اپنی قبروں سے نکلتے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلتے۔ حضرت یونس نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا پڑھی ہے تو اللہ رب العزت نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ اور حالت یہ تھی کہ ظاہر ہے کہ اتنی دیر پانی میں رہیں، مفسرین تو 40 دن بتاتے ہیں، تو جسم کس طرح کا ہو گیا، بڑا ہی نازک اور نرم، اور یہ ہے کہ ذرا سی کچھ چیز ٹچ ہوتی ہے تو نکل سکتا ہے کچھ نہ کچھ۔ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک پودا وہاں پہ اگایا، وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِمْ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، وہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام کو وہاں پہ لنگر انداز کیا گیا۔ تو بہرحال یہاں پہ پیغام یہ ہے کہ اپنی زندگی میں غموں سے نکلنا ہے، ظلمتوں سے نکلنا ہے، اندھیروں سے نکلنا ہے، تو نعم العبد حضرت یونس کا تذکرہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تسبیح کثرت سے بیان کی جائے۔ یقین کیجئے تسبیح بیان کرنے سے اللہ کئی رستے کھولتا ہے، تسبیح بیان کرنے سے اللہ رب العزت کئی جو ہے وہ دلوں کے زنگوں کو بھی اتار دیتا ہے، اللہ رب العزت زندگی کی ظلمتوں کو بھی نکال دیتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد سورۃ صاد آتا ہے، اور صرف مختصر بات سنیے گا۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے کچھ بندوں کا ذکر کیا۔ نعم العبد حضرت داؤد علیہ السلام اپنے محراب میں تھے، عبادت کر رہے تھے۔ اذ دخلوا علی داؤد ففزع منہم، 2 نوجوان آدمی حضرت داؤد علیہ السلام کے کمرے میں انٹر ہوئے پچھلی جانب سے، باہر دربان تھے نا تو مین گیٹ سے انٹر نہیں ہوئے، پچھلی جانب سے چھلانگ لا کے اندر آ گئے۔ اب ظاہر ہے کہ انسان ایک عبادت کر رہا ہے بیٹھ کے، اپنی دنیا میں مگن ہے، اب اچانک سے جو ہے وہ 2 بندے آ جائیں تو انسان ڈر ہی جائے گا نا۔ تو یہی ہے کہ کوئی قتل کرنے کے در پہ نہ ہو، تو یہودی ویسے ہی ماسٹر تھے نبیوں کو قتل کرنے میں، تو حضرت داؤد علیہ السلام ڈر گئے، تو انہوں نے آگے کہا قالوا لا تخف، ڈریے نہیں، خصمان بغى بعضنا على بعض، ہم دونوں آپس میں ایک جھگڑے کی وجہ سے آپ کے پاس آئے ہیں، آپ فیصلہ کیجئے، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے اور فرما روا حاکم بھی تھے اور جج بھی تھے۔ فاحکم بیننا بالحق، حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہمارے بارے میں، فیصلہ ہمارا حق پہ ہوگا، ہمارا ایک معاملہ ہے، مقدمہ ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اچھا جی کیا مقدمہ ہے جی؟ ایک بولا کہتا ہے ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، سگا نہیں ہے، دینی بھائی ہے، مطلب ہمارے قبیلے کا ہے۔ لہو 99 نعجۃ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ فقال اکفلنیھا، اور یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تیرے پاس جو ایک دمبی ہے نا وہ بھی مجھے دے دو تاکہ میری 100 پوری ہو جائیں، یہ لڑائی ہے، تاکہ میری 100 پوری ہو جائیں۔ فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطا، اور مجھ سے بڑا جھگڑا کر رہا ہے، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس ہے ہی ایک، اور اس کے بعد 99 ہے، یہ اپنی 100 پوری کرنے کے چکر میں مجھے بھی جو ہے کنگال کرنا چاہتا ہے۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجی، حضرت داؤد علیہ السلام، اب یہاں پہ جو کردار ہے نا وہ سمجھنا ہے، بس واقعہ سنانے کا اور اللہ کا اس
صورت میں واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نعم العبد، اچھا بندہ وہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نبی بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، فرما روا بھی، جج بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ اور اب یہاں پہ نوٹ کیجئے گا، آپ اپنے آپ کو یہاں پہ رکھ کے دیکھیے کہ آپ اپنے کمرے میں اپنے گھر میں اکیلے بیٹھیں اور اپنی دنیا میں مگن ہیں، عبادت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کچھ بھی ہے۔ اب دو اجنبی بندے بغیر آپ کی اجازت کے آپ کے گھر میں اچانک گھس آتے ہیں اور آ کے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے بارے میں فیصلہ کرو، تو بتائیے آپ کا ریاکشن کیا ہوگا؟ سمجھ گئی نا؟ لیکن یہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام کی حلم، صبر، بردباری، درگزر کرنا، یہ چیز اللہ کو بڑی پسند آئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہنے لگے لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجی وان کثیرا من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض، یہ تو تم نے بڑا ظلم کیا ہے کہ اپنے بھائی سے اس طرح کا سوال کر رہے ہو، تم اس طرح نہ کرو۔ ان کے مقدمے کا فیصلہ سنایا اور اصول دیا، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہمیشہ جو پارٹنرز ہوتے ہیں، بزنس پارٹنرز ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم ہی کرتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں کوئی ایمان والا ہے، عمل صالح کرنے والا ہے، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، لیکن وہ بہت تھوڑے ہیں کہ جو پارٹنر بھی ہوں اور ایمانداری سے کام کریں، لیکن زیادہ تر پارٹنرز جو ہیں، بزنس پارٹنر جو ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ظلم ہی کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرما رہے وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، لیکن وہ مقدمہ ان کو سنا دیا، فیصلہ سنا دیا، وہ چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ واقعہ کیوں میرے ساتھ پیش ہے۔ نبی جو ہوتا ہے نا، وہ یا اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے نا، وہ ہر چیز کو اپنے رب کے ساتھ جوڑتا ہے۔ سلف صالحین بھی تھے نا، اگر کہیں جا رہے ہیں نا اور سواری بدکنے لگی نا تو فوراً اللہ سے معافی مانگنے لگتے تھے، یا اللہ میرے گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ جانور پہ نہ ڈال، میرے گناہوں کی وجہ سے ان معصوموں کو سزا نہ دے۔ اگر سونے لگے ہیں تو معاملہ یہ بن گیا ہے، کوئی چادر جو ہے وہ کٹھی ہو گئی ہے یا کوئی بستر جو ہے ٹھیک نہیں ہے، مطلب کوئی بھی ایسی چیز ہو جاتی ہے نا کہ جو خلاف توقع ہے، تو فوراً اللہ سے معافی مانگتے، شاید اللہ کی طرف سے کوئی سزا نہ ہو، انڈیکیشن نہ ہو، اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہ ہو، اللہ کی طرف سے کوئی نوک نہ کی جا رہی ہو میرے اوپر۔ تو اسی طرح نبی ہیں، وہ سمجھ گئے کہ یہ واقعہ میرے ساتھ کیوں پیش ہے، ایسا کیوں ہوا۔ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، سمجھ گئے کہ میری آزمائش ہوئی ہے۔ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، فوراً سے اپنے رب سے استغفار کیا اور اپنے رب کے سجدے میں گر گئے۔ تو یہ یہاں پہ ایک کردار دکھایا جائے اور فرمایا کہ نعم العبد، بڑا ہی اچھا بندہ تھا۔ اسی طرح سلیمان السلام کے بارے میں فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نعم العبد، بڑا ہی اچھا بندہ تھا۔ اور آخری نوٹ کیجئے گا، حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ رب العزت نے بیماریوں میں مبتلا کر دیا اور دعا کرنے لگے ربی انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، یا اللہ شیطان جو ہے وہ مجھے درپے ہو گیا ہے، مجھے وسوسوں میں ڈالتا ہے، میں تیرا کمزور بندہ ہوں، مجھ بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہ رب العزت نے عافیت دی، شفا دی، اور اللہ رب العزت نے ایک پانی کا چشمہ جاری کیا، کہا اس میں نہاؤ، یہ ماء بارد ہے، شراب ہے پینے کے لیے، ٹھنڈا بھی ہے، اور اس کو جو ہے تناول کرو، اس سے نہاؤ تاکہ تمہاری بیماریاں اتر جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے شفا یاب کر دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، یہ جملہ بس آخری بات، یہ جملہ نوٹ کیجئے گا، کاش یہ جملہ جو ہے وہ اللہ ہمارے بارے میں بولیں، ہمارے اندر بھی ایک کیفیت پیدا ہو۔ اللہ کہتے ہیں اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ایوب علیہ السلام کو صابر پایا، صبر کرنے والا ہے۔ نعم العبد، بڑا ہی اچھا بندہ ہے، کیوں؟ انَّهُ اواب، کیونکہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والا ہے، اپنے رب کی طرف پلٹنے والا ہے۔ تو یہ پارہ 23واں جس میں اللہ رب العزت نے اپنے کچھ پسندیدہ بندوں کا تعارف ہمارے سامنے رکھا اور ان کا کردار بھی بیان کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی سیرت سے سبق سیکھنے کی توفیق دے، ان کے کردار کو اپنانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔